حدیث کی تشریح ہو رہی ہے حکیم الامت کی زبانی، اور میں اس کو بطور مفہوم پیش کروں۔ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ تو ناپ تول میں کمی کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سبزی بیچ رہے ہوں، دودھ بیچ رہے ہوں وغیرہ وغیرہ، جو ناپ کے اس میں کمی نہ کرو۔ اب ناپ تول میں کمی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کا ہم پہ حق نکلتا ہے تو ہم تو اس کو مانگتے ہیں، لیکن جب ہم پر نکلتا ہے تو اس کو نہیں دیتے۔ ناپ تول میں کمی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، بھئی یہ بھی تو لینا دینا ہے نا، اگرچہ اس کا کوئی دکھنے والا ترازو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں دینا تو اس کا حق ہے۔ ہر آدمی حق مانگ رہا ہے، حق دینے والے کتنے ہیں؟ کیا بے شمار سفید لباس پر ہمیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے حاجی نمازی نظر نہیں آتے جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مار کر کے رکھا ہے؟ کیا بات، کیا جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے؟ کہ بے شمار ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے، اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے؟ اگر اللہ نے طاقت دی، 4-6 لوگ ماننے جاننے والے ہوئے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے جا جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں دوں گا، اور پھر اس کے بعد اس کے ننگے پن پر کوئی انصاف کرنے کون سامنے آتا ہے؟ کون آتا ہے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کو حق دلانے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کے حق کے لیے؟ اللہ اکبر۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ننگا آدمی ہے، وہ تو دادا آدمی ہے، وہ تو بھائی گیری کرتا ہے، اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ سن لو، جس وقت حق تلفی کی جا رہی ہو اور پھر لوگ جو حاجی نمازی اور دیندار کہلانے والے کسی کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ بھی تیار ہو جائیں زلزلوں کے جھٹکوں کے لیے، وہ بھی تیار ہو جائیں اللہ کے عذاب کے لیے۔ یہاں تو جھٹکے ہوں گے اور زمین کے اندر جو ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ آج ہم ہر سال عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ مبارک کرے، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، مسجد کے متولی بھی بن گئے، 50-50 ہزار 5-5 لاکھ مدرسوں کے اندر چندے بھی نکالے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں اور بہن بھانجوں سے لڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آئیے ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، بہن کی حق تلفی کرنے کا انجام کیا ہے۔ میں نے حوالہ پڑھ دیا، جس کو رجوع کرنا اس طرف کرے، اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج جانتے ہیں اللہ یہ جو رسومات ہے، دراصل جب شادی ہوتی ہے تو جہیز لوگ اس لیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کے یہاں تو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے، حصہ ملے گا نہیں، اس لیے جتنی بھیک مانگنا ہے مانگ لو۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے یہ جہیز مانگنے کا مطالبہ ہم نے شروع کیا ہے اور ہمارے سماج میں شروع ہوا ہے، ایک بات تو آپ کو بتاؤں، ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ توجہ کریں، ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آخر وہ کون سے سنی اور کیسے مسلمان ہے کہ جو جہیز مانگنے کے لیے نکلے ہیں؟ ہمارے مذہب کا حال تو یہ ہے، اگر ایک چادر پرانی گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ اکبر باپ مر گیا ہے تو اسلامی غیرت کہتی ہے 3 مسنون کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک ہی پرانی چادر تیرے پاس موجود ہے تو اپنی غیرت کا سودا کسی کے دروازے پہ مت کرنا، ایک ہی چادر میں لپیٹ کر غیرت کے ساتھ اپنے باپ کو دفن کر دینا۔ اب بھی تجھے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں۔ جس مذہب میں باپ کے کفن کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت نہ ہو، ایک کپڑا موجود ہوتے ہوئے، کفایت کا کپڑا موجود ہوتے ہوئے، اس مذہب کے اندر آخر جہیز مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر کار مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر اللہ اکبر بائک مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ذمہ دار کون ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جویا کے غیرت مند مسلمانوں، اگر تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اگر تمہارے دلوں میں محبت رسول ہے، اگر تمہارے دلوں میں الفت رسول ہے، اس عشق مصطفیٰ کا واسطہ دے کر پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹیاں لوجوں
बाजारों में क्यों बिक रही है, बेटियां सिग्नलों पे भीख क्यों मांग रही है, बेटियां मुर्तद क्यों हो रही है, औरों का हाथ पकड़कर क्यों जा रही है। जिम्मेदार कौन है? क्या वो बेटी जिसने किसी का हाथ थाम लिया सिर्फ वो जिम्मेदार है? नहीं नहीं, बल्कि जिम्मेदार हम सब हैं, जिम्मेदार पूरा माशरा है। उसकी वजह